السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 11 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اس آیت میں یہودیوں کے ان جرائم کی مذمت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ کتنے کام کیے انہوں نے، تینوں کو دیکھتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، سب سے پہلا کام کیا اللہ کی آیتوں کا کفر کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کوئی حق نہیں تھا ان کو نبیوں کو قتل کرنے کا، نہ نبیوں نے ان کے اوپر کوئی ایسے ظلم و زیادتی کی، انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو ان کو نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے، انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے کہ آپ سیدھے راستے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ سارے کے سارے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے تنزیہ طور پر غصے میں کہا وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس اب آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے، بس اب بہت ہو گیا، اب آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے اس دردناک عذاب کی جس عذاب میں مبتلا ہو کر ان سے عذاب کی کمی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔ یعنی نبی بھی ایسے قتل نہیں کرے گا، نبی کسی وجہ سے قتل کرے گا نا، جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا تو اس سے زیادہ سخت عذاب کسی شخص کو نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کفر کرنے اور انبیاء اور صالحین کو قتل کرنے والے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی ضائع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت بھی ضائع کر دی۔ حابطت جو ہوتا ہے نا، یہ در حقیقت حابطت کا معنی جو ہے یہ حبوط، ہا با واو اور تو، حبوط سے یہ لفظ نکلا ہے۔ حبوط کا معنی ہوتا ہے کسی جانور کا زہریلی گھاس کھا کر پھول جانا۔ جب جانور کوئی زہریلی چیز کھا جاتا ہے، زہریلی گھاس کھا جاتا ہے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس سے بظاہر تو جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار وہ برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے، وہ پھر مر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں تو کافروں کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن قیامت میں ان کے وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یعنی دنیا میں تو دکھاوے کے لیے بہت کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ان کے کام کچھ نہیں آئے گا۔ دنیا میں ان کی باطل کے لیے لگائی جانے والی تمام کی تمام قوتیں اور مال سب کچھ اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ رب کائنات اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار نہیں۔ جب اللہ مددگار نہیں تو پھر کون مدد کر سکتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، ثم پھر کیا کرتے ہیں، پھر ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ حرف عطف پہ تھوڑا دھیان دیجیے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی حالت بیان کی ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد مدینہ کی یہودی ہیں جن کی اکثریت اسلام قبول کرنے سے محروم رہی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف رہے، اور حتیٰ کہ ان کے ایک قبیلے کو قتل اور دوسرے کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا اور ایک کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو قینقاع کو سب سے پہلے بنو قینقاع تھا قبیلہ جنہوں نے عہد خلافی کی اور عہد کو توڑا تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔
اور پھر یہ آپس میں ہی بنو قریظہ جو ہے، یہ جو ہے ایک بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ آپس میں ہی جو دو رہ گئے تھے وہ آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو مارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان کو جب وہ ایک کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی پوری کتاب تو قرآن ہے، کتاب کا ایک حصہ جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے اپنے پاس آنے کے باوجود جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں دیں تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بلایا ان کتابوں کی طرف تو انہوں نے اس کا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے کتابیں دی تاکہ وہ آپس میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن وہ سب منہ موڑ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو وہ کترا کر نکل گئے اور انہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا. جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم تورات اور انجیل پر عمل کرتے ہیں، جب تورات اور انجیل کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی کہ اس میں محمد کی پیروی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کتابوں میں محمد کی پیروی کا حکم دیا ہے، تو آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور محمد کی اتباع کرو، تو وہ سارے کے سارے منہ موڑ کر وہاں سے منہ موڑ کر بھاگ گئے، چلے گئے. یہ تو ان کی اپنی کتاب میں موجود تھا کہ نبی کی پیروی کرو. جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جا اس کا فرض ہے کہ اس کتاب کو مانے، اسے دل سے تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. یہ جو لوگ اتنے زیادہ گروپس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں نا، اسلامک گروپس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کیوں بغیر سوچے سمجھے کیوں داخل ہوتے ہیں؟ کیونکہ مفت کا ہے، کون سا جیب سے کچھ جانا ہے. اب جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں سے یہ سوچ لیجیے کہ وہ منہ موڑ کر نکلتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ ہزار ہاں بہانے کیوں نہ بنا دیں کہ ہماری فلاں 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 مصروفیت تھی، ہماری فلاں 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 باتیں تھیں، تو آپ کو جائز ہی نہیں تھا کہ آپ وہاں پر آتے اور اس محفل میں سے اس طرح سے منہ موڑ کر نکلنا. آپ وہاں پر اگر کسی طرح آ ہی گئے ہیں پہلے تو سوچ سمجھ کر وہاں پر آئیے، اگر آ ہی گئے ہیں تو اس طرح سے منہ موڑنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے کسی بھی اسلامک گروپ کو جوائن کرنے سے 100 مرتبہ، اس سے پہلے 100 مرتبہ ضرور سوچا کیجئے. ہر جگہ پر اس لیے گھس نہ جایا کیجئے کہ یہ مفت ہے تو کوئی بات نہیں، ہم چلو جا کے چکر لگا کر دیکھ ہی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی. یہود کی کتاب اللہ سے منہ پھیرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اس لیے ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو صرف 7 دن کے لیے جائیں گے، اور اس نظریے کے مطابق دنیا کی عمر 7000 سال بنتی ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ہم ایک دن جہنم میں جائیں گے. اسی عقیدے نے انہیں دھوکے میں ڈالا اور اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. کیونکہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے تو دن بڑے ہیں نا، دنیا کے 1000 سال اللہ تعالیٰ کا ایک دن. جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ٹائم پر چلتے ہیں، تو ان کی عمریں جو ہے ان کا ٹائم جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی ٹائم پیریڈ کے حساب سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ کھڑا کرتے تھے. یہودیوں کی افطرا کیا تھا کہ ہم جہنم میں صرف 7 دن رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کسی کتاب میں نازل نہیں کی، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف و صرف 7 دن تک جہنم میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، کہ دھوکے میں ڈالا، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں ان کو دھوکے میں ڈالا
جو وہ خود افطرا کھڑا کرتے تھے، اس افطرا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وہ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف جب اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب جو اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، رسولوں پر بہتان لگاتے ہیں، اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، تو پھر ان کا کیا حال کرے گا اللہ تعالیٰ. اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو بھی اس نے کمایا. ہر نیک کو اور ہر فاجر کو پورا پورا بدلہ، اس کو اچھا اور برا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا قیامت کے روز. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، نہ کمی کرے گا اور نہ زیادتی کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تمام کے تمام اعمال کا پورا 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 بدلہ عطا کرے گا، چاہے وہ اچھی